بلیک ہولز عجیب و غریب معمہ ہیں اس کائنات کا۔ یہ کہاں سے آتے ہیں، یعنی کیسے بنتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بلیک ہول میں گر جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں ڈاکٹر ادیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ ستارے ایک بہت بڑا مجموعہ ہوتے ہیں ہائیڈروجن گیس کے، انہی میں سے ہمارا ایک سورج بھی ہے۔ ان کے اندر کی حرارت اور پریشر وزنی عناصر کو آپس میں ملا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ لوہا بن جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس فیوژن کے عمل میں جو آئرن بنا رہا ہے کوئی انرجی پیدا نہیں ہوتی۔ لوہا ان ستاروں کے مرکز میں بنتا ہے اور لوہا بننے کا عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ ریڈیشن اور گریوٹی کا توازن بگڑ جاتا ہے، تو اس دوران ستارے کا مرکز تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں۔ ستارہ پھٹ جاتا ہے اور یہ روشنی کے چوتھائی رفتار کی جتنی تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اپنے مرکز کی طرف آس پاس کے ماس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وزنی عناصر بن رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک ستارہ مر جاتا ہے ایک سپر نووا ایکسپلوژن سے، یہ یا تو ایک نیوٹرون ستارہ بنا دیتا ہے، اور اگر ستارہ بڑا تھا تو تمام ماس اس ستارے کا ایک بلیک ہول میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ ایک بلیک ہول کو دیکھ رہے ہوں تو آپ اصل میں ایونٹ ہوریزون کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک اسپیس شپ کا بلیک ہول میں گم جانا اور پھر واپس آ جانا۔ کوئی بھی چیز جو بلیک ہول سے نکلنا چاہے تو اسے روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کرنا پڑے گا، یعنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر۔ دوسرے الفاظ میں بلیک ہول سے نکلنا ناممکن ہے، تو ہم صرف ایک کالا دائرہ دیکھ رہے ہوں گے جو کچھ بھی ریفلیکٹ یعنی منعکس نہیں کرتا۔ بلیک ہول کو سمجھنا بہت ہی مشکل عمل ہے۔ یہ ایک انتہائی ڈینس یعنی کثیف مرکز رکھنے والا ہول ہے جس کا سارا ماس اس کے مرکز میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی کوئی سطح اور حجم نہیں ہے، یا شاید کوئی اور چیز ہے جو مختلف ہو سکتی ہے جسے ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ بلیک ہولز چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر یہ کسی ویکیوم کلینر کی طرح چیزوں کو اپنی جانب نہیں کھینچتے۔ اگر ہم سورج کو بدل دیں سورج کے جتنے ماس والے بلیک ہولز سے، تو زمین کو شاید کچھ نہ ہو سوائے اس کے کہ ہم جم کر مر جائیں۔ اگر آپ اس بلیک ہول میں گر جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بلیک ہول کے گرد وقت کا تجربہ بالکل مختلف ہے زمین پر وقت کے تجربے سے۔ آپ اس کے قریب پہنچتے ہوئے وقت کو بہت سلو محسوس کریں گے، یعنی آپ کے لحاظ سے وقت بہت سست ہو جائے گا اور آپ وقت میں جم جائیں گے، یعنی وقت گزرنا بند ہو جائے گا، جبکہ باقی کائنات میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوگا۔ آپ گویا مستقبل کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اب آپ کے ساتھ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، آپ فوراً مر جائیں گے۔ ایک بلیک ہول خلا کو اتنا موڑ دیتا ہے کہ آپ اس میں داخل ہونے پر صرف آپ ایک رخ پر جا رہے ہوں گے، یعنی بلیک ہول کے مرکز کی طرف۔ وہاں گریوٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے جسم کے ہر ذرے پر نارمل گریوٹی کے مقابلے لاکھوں گنا زیادہ گریوٹی لگ رہا ہوگا۔ آپ کے سیلز پھٹ جائیں گے، یا آپ کا جسم لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ پلازما کا ایک گرم ندی بن جائیں گے۔ نمبر 2، آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو آپ فائر وال سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے یہ دونوں باتیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ آپ کتنی جلدی مریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلیک ہول کے ماس پر۔ ایک چھوٹا بلیک ہول آپ کو اپنے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی مار دے گا، جبکہ ایک بڑے بلیک ہول میں آپ کچھ وقت کے لیے داخل ہو سکتے ہیں۔ جتنا آپ بلیک ہول کے مرکز سے دور رہیں گے آپ اتنی ہی دیر زندہ رہیں گے۔ بلیک ہول مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ اسٹیلر ماس والے بلیک ہولز ہیں جو سورج سے صرف چند گنا بڑے ہیں، اور کچھ سپر میسو بلیک ہولز ہیں
جو ہر گلیکسی کے بالکل بیچ میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بلیک ہول سائنسدان جانتے ہیں وہ S500148 ہے، جو سورج کے ماس سے 40 بلین دفعہ بڑا ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر 236 بلین کلومیٹر ہے۔ بلیک ہول آخر میں ایک عمل جسے ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں کے ذریعے بخارات بن جاتے ہیں۔ ہماری خلا حقیقت میں خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں ورچوئل ذرات موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ ذرات بننے کا عمل کسی بلیک ہول کے قریب ہوتا ہے تو ایک ذرہ اسی طرح کا بلیک ہول بن جاتا ہے اور باقی ذرات اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح بلیک ہول بننے کا یہ عمل شروع میں آہستہ ہوتا ہے اور پھر تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ ایک ایسٹیرائڈ کے ماس کا ہو جاتا ہے، اس کا درجہ حرارت عام کمرے کے درجہ حرارت یعنی 25 سینٹی گریڈ جیسا ہوتا ہے۔ جب یہ ایک چٹان جتنا ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ حرارت تقریباً ہمارے سورج کے درجہ حرارت جیسا ہو جاتا ہے۔ بلیک ہول کئی بلین نیوکلیئر بم جیسی انرجی خارج کرتا ہے۔ اب اس سارے عمل کے بعد آپ خود سوچ لیں کہ آپ کسی بلیک ہول میں داخل ہونے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اور وہاں کا تجربہ کیسا ہوگا۔ تو آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔